یہ واقعہ ہے ایک ایسے متکبر اور جابر حکمران کا جس نے رب کے حکموں کو توڑا اور رب کی مخالفت کی، جو اتنا بدترین اور خطرناک تھا کہ انسانوں پر ظلم کی انتہا کیا کرتا تھا۔ رب نے اس پر کس طرح کے عذاب نازل فرمائے، اور اس نے رب کے نبیوں کا مذاق کیوں اڑایا، اور اللہ نے اس کے ایمان لانے پر اس کا ایمان قبول کیوں نہیں کیا۔ دوستو، اس کہانی کو جانیے اس ویڈیو میں۔ جب بھی کسی انسان نے اللہ کی اس کائنات میں تکبر اور ظلم کیا تو اللہ نے اسے قیامت تک تمام مخلوق کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ تو ویسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ایک ظالم اور جابر حکمران رہا کرتا تھا جس کا نام ولید بن مصعب بن ریام تھا، جس کو یہ کائنات فرعون کے نام سے جانتی ہے۔ فرعون اتنا ظالم تھا کہ وہ غریب لوگوں کا حق کھاتا تھا اور ان سے سخت مزدوریاں کرواتا اور کم اجرت دیا کرتا تھا، اور جو انسان اس کا غلام نہ بنتا تو وہ اسے قتل کر دیا کرتا تھا۔ فرعون خود کو نہ صرف مصر کا بادشاہ بلکہ خدا کہلواتا تھا اور خود کو مقدس ہستی کہلواتا تھا۔ وہ اپنی رعایا سے کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ وہ نہایت ہی ظالم اور متکبر تھا۔ وہ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر سخت ترین سزائیں دیا کرتا تھا۔ فرعون کی حکومت میں بنی اسرائیل کی حالت بدترین تھی۔ ان سے مصر کے تمام عہدے چھین لیے گئے تھے۔ بنی اسرائیل کی تعداد کئی لاکھ ہونے کے باوجود مصر میں ان کی حیثیت سوائے غلام کے اور کچھ نہ تھی، اور فرعون نے یہ حکم جاری کر رکھا تھا کہ لوگ اس کی عبادت کریں اور اسے خدا مانیں، اور بنی اسرائیل میں سے جو شخص بھی اس کی عبادت نہ کرتا یا اس کو خدا ماننے سے انکار کرتا تو وہ اسے قتل کر دیتا اور انہیں جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیتا تھا۔ تو اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ فرعون کو جا کر میرا پیغام پہنچا دے کہ وہ انسانوں پر ظلم نہ کرے، ورنہ اللہ کا عذاب انہیں غرق کر دے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دربار فرعون میں گئے اور فرمایا کہ میں تیرے رب کا رسول ہوں، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دو اور سلامتی ہو اس آدمی پر جو راہ حق کی پیروی کرے۔ فرعون کہنے لگا، تمہارا رب العالمین کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، اگر تو جانے۔ جب یہ بات فرعون نے سنی تو وہ مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا، یہاں کا خدا میں ہوں اور میں کسی خدا کو نہیں مانتا۔ اسی بنا پر فرعونیوں پر ٹڈیوں، جوؤں، مینڈکوں اور خون کا عذاب بھیجا گیا، جو موسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کی واضح نشانی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھنے کے بعد بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ تو ایمان لے آئے اور بہت سے لوگوں نے انکار کر دیا۔ کھلی نشانیوں کے ظاہر ہونے کے باوجود فرعون اپنی انا اور سرکشی پر قائم رہا اور یہ منصوبہ بنایا کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل لشکر کشی کر کے انہیں قتل کر دے گا۔ اسی بنا پر اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر نکل پڑے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی اتباع کرتے ہوئے بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کر نکل پڑے۔ جب یہ بات فرعون کو پتہ چلی تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، قوم کو قتل کر دوں گا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ آگے ہیں اور پیچھے فرعون اپنے لشکروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں نکل پڑا۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر بحر احمر کے کنارے پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، آگے دریا ہے اور پیچھے فرعونی لشکر، اب ہم کہاں جائیں گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ فرعون کا لشکر ہمیں پکڑ سکے، بے شک اللہ ہماری مدد ضرور فرمائے گا۔
مگر سب کہنے لگے کہ اے موسیٰ اب ہم آگے جائیں گے کہاں؟ تو غیب سے آواز آئی کہ اے موسیٰ اپنے عصا کو دریا میں مارو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو دریا میں مارا تو آدھا پانی ایک طرف اور آدھا پانی ایک طرف ہو گیا، جس سے درمیان میں ایک واضح رستہ بن گیا۔ تو وہ قبائل کے لوگ اس رستے سے دریا کو پار کرنے لگے۔ جیسے ہی فرعونی لشکر نے یہ منظر دیکھا تو وہ بھی اس رستے پر حضرت موسیٰ اور اس کی قوم کے پیچھے آ گئے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل دریا کے اس پار پہنچے اور فرعونی لشکر دریا کے درمیان ہی تھا کہ اللہ نے پانی کو پھر سے حکم دیا کہ وہ مل جائے جس طرح پہلے تھا۔ تو اللہ کا حکم سنتے ہی پانی آپس میں مل گیا اور فرعون کا لشکر ڈوبنے لگا، اور یہ منظر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اتنے میں چیخیں مار کر فرعون کہنے لگا کہ میں بھی موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ بڑی قدرت و حکمت والا ہے۔ اتنی دیر میں غیب سے آواز آئی کہ اے فرعون اب ایمان لاتا ہے جب تو جہنم کی دہلیز پر پہنچ چکا۔ اے فرعون ہم تیرے تکبر اور تیری لاش کو قیامت تک تمام انسانوں کے لیے نشان عبرت بنائیں گے۔ اسی وجہ سے اللہ عز و جل نے فرعون کی لاش کو نشان عبرت کے لیے رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان ایمان لانے والوں کو نجات عطا فرمائی۔ دنیا میں آل فرعون کو سمندر میں غرق کر کے سزا دی گئی، اور آخرت میں ان کے لیے شدید ترین عذاب ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، اور فرعونیوں کو برے عذاب نے گھیر لیا، وہ صبح اور شام نار جہنم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت آئے گی اور اللہ فرمائے گا فرعونیوں کو سب سے سخت ترین عذاب میں گرفتار کیا جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو ظلم اور تکبر سے محفوظ فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ ایسی ہی اسلامک ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔